میں حاجی رئیس صاحب سے درخواست کروں کہ تشریف لائیں اور 5 منٹ کے لیے حاجی رئیس صاحب سے درخواست سے تشریف لائیں اور اظہار تشکر فرمائیں۔ ہمارے اکابرین سب اسٹیج پر موجود ہیں اور اب اس کے بعد بہت اہم خطاب ہونے والا ہے۔ میں حاجی رئیس صاحب سے 5 منٹ کے لیے درخواست کروں۔ السلام علیکم۔ السلام عزیزان ملت، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، حاضرین مجلس، میں تمام حضرات کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ مولانا حضرات آئیں، تھوڑی سی میں علاقے کی کارگزاری بتا دوں۔ جی، یہ کھونا گوریان کا ایک علاقہ ہے، اس کے اندر 65 مساجد ہے۔ پورے علاقے کے اندر 65 مساجد ہیں۔ 1990 سے پہلے پورے کھونا گوریان کے اندر ایک مسجد تھی اور ایک حافظ ہوئے تھے 1987 کے اندر۔ پورا علاقہ بے دینی کی طرف تھا۔ اللہ رب العزت نے دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے جب ہم لوگ دعوت کی محنت اللہ کے راستے میں نکلے 1992 میں، اس کے بعد 1995 میں جے پور کا اجتماع ہوا، ہمارے علاقے کے لوگ اجتماع کے اندر گئے، اللہ کے راستے میں گئے، لوگوں کے دلوں کے اندر دین کی بے رغبتی پیدا ہوئی، دین کی طلب پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں نکل کر لگائے 4 مہینے 40 دن۔ جب اللہ کے راستے میں نکل کر گئے تو لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ دین بھی ایک چیز ہے، دین ایک آخرت اصل ہے، دنیا اصل نہیں ہے، اصل آخرت ہے۔ جب لوگوں نے اللہ کے راستے نکل کر اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالا، الحمدللہ آج پورے کھونا گوریان میں لگ بھگ 25 سے 30 علماء اکرام، 150 کے لگ بھگ حافظ انشاءاللہ فارغ ہو گئے۔ پورے علاقے کے اندر بہت سے بچے حفظ کر رہے ہیں، 100 کے لگ بھگ بچے حفظ کر رہے ہیں، کسی کے 15 پارے، کسی کے 2 پارے، اس طریقے سے 250 بچے لگ بھگ مدرسے کے اندر اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں پورے علاقے کے اندر۔ ہم یہ جلسہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ جلسہ کیسا ہوتا ہے؟ اجتماع جو ہوتے ہیں، میں یوں کہتا ہوں میرے جتنے سمجھ میں ایک دعوت کی محنت، ایک مدرسے اسلام کے قلعے ہیں، مدرسے اسلام کے قلعے ہیں، مدرسے شرک کو، اللہ کی وحدانیت کو، عقیدے کو سمجھانے کے لیے مدرسے سے بڑھیا کوئی چیز نہیں ہے۔ مدرسے کے لیے بچے دعوت کی محنت کی وجہ سے، اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے مدرسے کو بچے ملے، دعوت کی محنت کی وجہ سے بیت اللہ کو حاجی ملے، دعوت کی محنت کے ذریعے سے زکات دینے والے بنے، دعوت کی محنت کے ذریعے سے۔ ہمارے یہاں کوئی حاجی حج کرنے کے لیے نہیں جاتا تھا، 70 سال 80 سال جو آخر میں جب زندگی کا آخری وقت ہوتا تھا اس وقت حج کے لیے جاتے تھے۔ الحمدللہ میرا کہنا غلط ہو، اس وقت پورے کھونا گوریان میں لگ بھگ 2000 کے لگ بھگ حافظ ہیں، حاجی ہیں، الحمدللہ اس وقت 2000 کے لگ بھگ حاجی ہیں۔ ہر سال الحمدللہ حج میں بھی جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اور مدرسے میں بچے بھی پڑھتے ہیں۔ اس جگہ اس مدرسے میں جہاں میں کھڑا ہوں الحمدللہ اس وقت اسکول میں جانے والے بچے اسکول میں جاتے ہیں اور پھر مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ 15 بچے اس وقت اس مدرسے کے اندر حفظ کر رہے ہیں، کسی بچے کا 15 پارے ہیں، کسی کے 10 پارے ہیں، کسی کے 3 پارے سے کم شاید ہوئے نہیں۔ تو میرا تو جو مہمان، تمام مہمان جو تشریف فرمائے، جو اپنا وقت نکال کر آئے ہیں، ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور بار بار آئیں اور اللہ کے راستے میں وقت لگائیں۔ میں اس سرزمین سے بدعت کا پورا علاقہ تھا، اللہ نے اس سرزمین سے ہمیں دنیا کے آخری کونے تک اللہ کے راستے میں پہنچایا ہے۔ تو میرا تمام مہمانوں کا تہہ دل سے ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں اور بار بار اسے علاقہ میں آئے۔ آپ سے درخواست
ایک بات میں بھول کہ ہمارے جتنے بھی کھونا گوریان میں جی حافظ اور عالم بنے ہیں، اور موجم آباد، چاکسو، دوسا، ٹونک، جہاں سے بھی حافظ عالم بنے وہ آئے ہیں، ان سب کو انشاءاللہ بیانوں کے بعد دعا سے پہلے ان کو انعام دیا جائے گا۔ آپ تمام حضرات سے میری درخواست ہے کہ کوئی ساتھی بغیر دعا کے نہیں جائیں۔ اپنے جن بچوں نے قرآن پاک اللہ کا کلام حفظ کیا ہے ماشاءاللہ ان کو انعام دیے جاتے ہیں، ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اس لیے ہم تمام حضرات سے درخواست ہے کہ دعا کے بغیر نہیں جائیں۔ بھائی حوصلہ افزائی ہوگی علماء کی۔